میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بعد اسلامی لحاظ سے یہ مہینہ 8واں مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو بابرکت باسعادت مہینہ کہلاتا ہے اور قرآن مجید کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شعبان المعظم، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ شعبان المعظم جس کے اندر باسعادت مہینہ ہے یہ بھی، اور رمضان المبارک کے علاوہ جس میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا، کیونکہ اس کے بعد رمضان ہے۔ گویا کہ اس کی ترغیب دی جاتی تھی کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع کر دی جائے۔ اگر نمازیں ہم وقت پر پڑھنا شروع کر دیں گے، ہمیں شروع میں پریشانی ہوگی، پھر ایک مہینہ ہم رجب میں شروع کریں گے، شعبان، پھر ہمیں عادت پڑتی جائے گی، تو رمضان میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم نے ذکر و اذکار شروع کر دیے رجب کے اندر، رجب، شعبان، پھر رمضان کے اندر ہمیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا اس کا۔ قرآن مجید کی تلاوت اسی طریقے سے لے لیں، اگر ہم رجب میں شروع کر دیں، رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان جب آئے گا تو رمضان کے اندر ایک الگ ہی کیفیت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند تھا۔ اب اس شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو شب برات کی رات کہلاتی ہے، لیکن آج اس شب برات کو ہم نے غلط مطلب لے لیا۔ اس کے اندر رات جاگنے کا ثواب تو ہے کہ انسان رات جاگ کر عبادت کرے، اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، اور اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، ہر مہینے کی تاریخ کو روزہ رکھنے کا مستحب ہے، روزہ رکھنا۔ تو اس کے اندر خاص نہیں، آپ علیہ السلام 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو اب 15 شعبان اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن آج ہم سیرت اٹھا کے دیکھیں گے، سیرت کے اندر چند روایات ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب میں اٹھی تو میں نے آپ علیہ السلام کو بستر پہ نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا میں جاؤں تو صحیح ہیں کہاں، گھر سے نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں جا کے، تو دیکھا آپ قبرستان میں ہیں، جنت البقیع میں، اور وہاں کھڑے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ دعا میں شریک ہو گئی، اور اتنی دیر تک دعا مانگی آپ علیہ السلام نے کہ میرے بار بار ہاتھ تھک جاتے تھے، میں ہاتھ نیچے کر لیتی پھر ہاتھ اٹھاتی، لیکن آپ علیہ السلام دعا کے اندر مشغول تھے۔ لیکن آج، اور یہ 23 سال نبوت کے، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ صرف یہ عمل دہرایا آپ علیہ السلام کہ ایک دفعہ شب برات کی رات کو قبرستان گئے،
لیکن آج ہم شب برات کو قبرستان چلے جائیں تو آج کیا حال ہوتا ہے کہ وہاں پر چراغ جلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے قندیلیں جلائی ہوئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہاں چل رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قبرستان جانا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ کیوں جانا؟ کہتے ہیں کہ تاکہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہو، تمہیں پتہ ہو کہ مجھے اس جگہ پر لوٹ کر آنا ہے، واپسی مجھے یہیں پر آنا ہے جہاں پر یہ میرے دوسرے ساتھی موجود ہیں۔ لیکن آج ہمارے کیا وہاں جا کر خرافات کرتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مر کر اس مٹی کے نیچے آنا ہے۔ اور ایک اور بات اس رات کے اندر جو احادیث کے اندر آئی، علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو بجٹ بن کے تیار ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ کسی کمپنی کے اندر کوئی پورے سال کے تخمینہ لگاتے ہیں، بھائی اس سال کے اندر اس کے اندر اتنا خرچہ ہونا ہے، یہ کام اس سال کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہے، یہ پروجیکٹ ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو اس کا ایک تخمینہ بناتے ہیں پورا سال کا، اور پھر سال کے وقفے سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت ایک بجٹ نکالتے ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کو اس سال کتنا رزق ملنا ہے، کس کو اس سال اس دنیا سے اٹھانا ہے، کس کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے، کس کے ہاں دوسرے معاملات ہونے ہیں۔ الگ الگ معاملات کر کے اللہ رب العزت جو ملک الموت ہوتے ہیں ان کا کام دے دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر اتنے لوگوں کو تمہیں دنیا سے اٹھانا ہے، اس سال رزق جو لے کے آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اس سال تمہیں اس بندے کو اتنا رزق پہنچانا ہے۔ تو اس سال بجٹ بن کے تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ رات بھر گناہوں کے اندر گزار دیں، رات بھر جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزار دیں، اور اللہ رب العزت پھر جو ہے کیا نام ہے صبح میں ہمارے لیے رزق کے فیصلے کر رہا ہے، ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کیسے ہماری نااہلی ہوگی کہ ہم رات بھر تو خرافات کرتے رہے، اور اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے خاص طریقے سے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفلی نماز صلاۃ التسبیح یا دوسرے نوافل کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں یا خاص مسجد میں اگر پڑھی جائے، بلکہ آپ گھروں کے اندر نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ گھر والوں کو بھی ترغیب ہو نمازوں کی۔ لیکن آج کہتے ہیں کہ خاص یا تو مسجد میں جا کر عبادت کریں گے یا 3-4 لوگ جمع ہو کر جماعت کر کے عبادت کریں گے، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ رات بھر تو مستحب عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو فرض واجب نہیں، اور کیا ہوتا ہے سحری کے وقت میں سو گئے، اب کیا نہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی نہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، جبکہ فرائض کے بارے میں اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی عشاء کی نماز فرض کی تھی وہ کیوں نہیں پڑھی، فجر کی نماز فرض کی تھی وہ کیوں نہیں پڑھی۔ اس سے نہیں پوچھیں گے رات میں جو آپ نے مستحب عبادت کری۔ اگر فرائض کے ساتھ مستحبات، فرائض کے ساتھ نوافل ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر خوب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف نوافل اور مستحبات پہ غور کیا، فرائض کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت جو ہے فرائض کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں تو سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات بھر جاگ کر فجر نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کرے، مغرب جماعت سے پڑھے، عشاء جماعت سے پڑھے، اور پھر چند آیتیں تلاوت کرے، نوافل چند پڑھ کر اور سو جائے۔ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے کہ رات بھر جاگو، آپ سو جائے، سو کر اٹھے فجر کے اندر، یا تہجد میں کوشش کر کے اٹھ جائے، تہجد پڑھ لے، تہجد کے بعد فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دیں گے۔ اور جو شخص نہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، رات میں سوتا رہا، صبح فجر کی نماز اس کی جماعت سے نہیں، کچھ نہیں پتہ، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر
اس کو گناہ گار کے بندوں میں شمار کریں گے کہ تم نے رات بھر جاگ کر نوافل تو ادا کر لیے لیکن نہ فجر جماعت سے رہی تمہاری نہ تمہاری عشاء جماعت سے رہی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، شب برات کی رات آ رہی ہے، آج 8ویں شب ہوگی شعبان کی، اور آگے 15ویں شب جب آئے گی تو وہ شب بارات کی ہوگی۔ تو کوشش کریں اس کے اندر خرافات سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس رات کے اندر ایک یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حلوے بنائے جاتے تھے کہ حلوے بنا کر تقسیم کرنا، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے، احادیث سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تو تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کریں، اور صرف فرائض کے ساتھ اگر مستحبات آپ کی طاقت اتنی ہے کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ مستحبات کو چھوڑ کر فرائض کو ادا کریں اور دوسرے عبادات کو انجام دیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ٹائم رہ گیا، وقت رہ گیا، انشاءاللہ تبلیغی اجتماع شروع ہونے والا ہے، تو یہاں سے کچھ ساتھی ماشاءاللہ جو ہے جماعت بنا رہے ہیں، تو آپ حضرات کوشش کریں ان کا ساتھ تعاون کریں اور جماعت میں جانے کی اور تبلیغ اجتماع میں جانے کی کوشش کریں، کہ یہ بھی دین کا کام ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 13 سال، اپنی نبوت کے 13 سال تبلیغ کری، اور اگر جہاد کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مدنی زندگی کے اندر 10 سال کے عرصے کے اندر جو جہاد کے ذریعے دین کو پھیلایا وہ بات کی بات تھی، لیکن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کے ذریعے اپنے دین کو پھیلایا اور 13 سال تک جو ہے تبلیغ کری۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سنت، وہ بھی بہت ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جب بھی آئے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور دین کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کے کلمے کی طرف بلایا، ایک کلمے کے نیچے جمع ہونے کا کہا اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی۔ تو یہ تبلیغ کے کام کو ہم چھوٹا کام نہیں سمجھیں، یہ بڑا کام ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اگر جہاد کا حکم آتا ہے تو انشاءاللہ ہم جہاد پہ بھی جائیں گے، لیکن جب تک جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، ابھی یہ تبلیغ کا کام ہمارے اختیار میں ہے، ہماری کوئی روک ٹوک نہیں، تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی مالی مدد کرنا چاہتا ہے مالی امداد کرے، کوئی لوگوں کو جو سہولیات فراہم کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جو بندہ خود براہ راست اس رستے میں نکل کے اجر کماتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر جو میں گزارشات کرتا ہوں، جمعے کا دن ہے، کثرت سے استغفار کی کوشش کریں، کثرت درود شریف کی کوشش کریں، اور کثرت تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کی کوشش کریں، اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔